والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا كاشف العلوم والأسرار وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ قریب جل مجدہ العظیم نے ساری کائنات کے لیے سب سے آخری نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معجزات بھی عطا فرمائے اور معجزہ بنا کر بھی بھیجا. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہم الصلاۃ تک سب انبیاء کو معجزات عطا فرمائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ معجزہ بنا کر بھیجا. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معجزہ کیا چیز ہوتی ہے؟ معجزہ ایسی چیز کا نام ہے جو چیز انسانی عقل میں سمجھ نہ آ سکے. جو چیز انسانی عقل میں نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں معجزہ. جو چیز انسانی سمجھ عقل میں نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں کرامت. جو چیز انسانی عقل سمجھ میں نہ آ سکے اس کو کہتے ہیں استدراج. استدراج کیا ہے؟ استدراج کے لیے صاحب استدراج کا مومن ہونا ضروری نہیں، ولی ہونا ضروری نہیں، نبی ہونا ضروری نہیں، رسول ہونا ضروری نہیں. وہ کافر سے بھی ہو سکتا ہے، بدبخت سے بھی ہو سکتا ہے، مشرک فاسق سے بھی ہو سکتا ہے، کسے باشر کسی سے بھی ہو سکتا ہے. کچھ فارمولے ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی بھی شخص سے کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا، اور بغیر کسی سبب اور ذریعے کہ ایسا ہونا یہ ممکنات میں شامل ہے. اولیاء اللہ سے اگر کوئی کام ظاہر ہو جائے کہ جو کام انسانی سوچ میں نہیں آ سکتا اس کو کرامت کہیں گے. مثال کے طور پہ سید الاولیاء پیران پیر دستگیر الشیخ میراں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور واقعہ مستند کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں
ایک شخص آیا کہتا ہے کہ حضرت آج آپ نے میرے پاس افطاری کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے آؤں گا۔ ابھی یہ گیا ہی تھا کہ دوسرا شخص آ گیا کہتا ہے حضرت آج آپ نے میرے پاس افطاری کرنی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے آؤں گا۔ ابھی یہ گیا ہی تھا کہ تیسرا شخص آتا ہے حضرت آج میرے گھر آپ نے افطاری فرمانی ہے۔ فرمایا میں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور 70 لوگ ایک ہی دن میں آئے اور اسی دن کے لیے رمضان شریف کا دن ہے، افطاری کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے 70 کے 70 لوگوں کو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا، افطاری کروں گا۔ متعلقین میں، حلقہ احباب میں، حلقہ ارادت میں، پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی شخص نے کہا کہ حضور رمضان المقدس کے روزے کی افطاری کا ایک ہی تو ٹائم ہے، اور ایک ہی ٹائم میں 70 لوگوں کو آپ نے دعوت دینے پر دعوت کو قبول کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ظاہر ہے کہ انسانی عقل سوچنے میں جواب دے جائے گی، اگر مختلف اوقات ہوتے، کسی شخص کو ایک دن میں 70 مرتبہ کھانا پڑ جائے الگ الگ ٹائموں میں، کہ صبح فجر کی نماز سے لے کے رات 10، 11، 12 بجے تک 70 جگہ اس کی دعوتیں ہوں، تو بھی بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ہم پوری دیہڑی میں 70 مرتبہ 70 جگہوں سے کس طرح کھا پائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک دشواری ہے، مشکل مرحلہ ہے، لیکن چلو اس میں تو پھر بھی گنجائش بنا لی جائے گی نا، کہ نہ کھائیں گے بھائی، صرف ایک ایک لقمہ ہر جگہ سے لیتے جائیں گے، یا ایک ایک پانی کا گھونٹ پیتے جائیں گے، یا ایک ایک کھجور کھاتے جائیں گے، یا ایک ایک چمچ چاول یا کھیر کی کھاتے جائیں گے۔ یہ تو چلے سوچا جا سکتا ہے کہ بات بنائی جا سکتی ہے کہ 70 ٹائموں میں 70 جگہ پہ دعوت، لیکن یہ بات انسانی عقل سے بالکل بندے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ ٹائم بھی ایک، دن بھی ایک، اور جگہیں 70۔ پوچھنے والے سے نے پوچھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھ، آپ سامنے ہی ایک درخت تھا، اس کی طرف دکھایا۔ جب اس شخص نے دیکھا تو اس درخت کے ہر پتے پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرماتے نظر آ رہے ہیں، اور ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعوتیں 70 تھی، اب 71 مرتبہ دکھا دیا آپ نے، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور درخت کے ہر پتے پر بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کیا بات! اور یا اللہ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے کہ جو سوچ میں نہیں آتا، جسے کرامت کہتے ہیں۔ اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے دوسرا بھی، اور اس واقعہ کو اکثر مکاتب فکر کے علماء نے اپنی کتابوں میں درج بھی کیا ہے۔ اکثر مکاتب فکر علماء نے اس واقعہ کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ دریا کے کنارے پر سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک اماں رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اماں پریشان کیوں ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ ایک ہی بیٹا تھا، دلہا بنا کے روانہ کیا، اور دریا کے دوسرے کنارے بارات جانی تھی، اور سمیت بارات سارے کا سارا بیڑا ڈوب گیا، 12 سال ہو گئے یہیں بیٹھی ہوں، رو رہی ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائی، پوری کی پوری برات، دلہا صحیح سلامت صحت و عافیت کے ساتھ پانی کے منت اوپر آ گئے۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو انسانی سوچ میں نہیں آتا۔ اور یہ بتا دوں آپ کو کہ اس دلہے کا نام تھا سید کبیر الدین، اور گجرات میں ان کا مدار مقدس ہے، وہاں والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں ایک مرتبہ میں نے حاضری دی ہے، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی جائیں گے۔ اولیاء اللہ سے کوئی بھی ایسا کام کہ جو انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اگر سرزد ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کے بتانے پر ارادہ فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے نہ جانے کتنے میلوں دور اس کے محل سے اٹھا کے یہاں حاضر کرنا ہے، پوچھا، آخری نمبر پہ جو شخص بولا وہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی تھا، آصف بن برقیہ۔ اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے حکم پر وہ تخت لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ کیسے آئے گا بھائی، کتنا ٹائم لگائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ آنکھ چپکو گے تخت سامنے موجود ہوگا۔ نہ جانے کتنے میلوں دور وہ ملکہ بلقیس کا محل تھا، اور اس محل کو سیکورٹی کے باوجود، باڈی گارڈز کے باوجود، حفاظتی قلعوں کے باوجود سارے کا سارا بڑا لمبا چوڑا تخت تھا۔ اس کو آصف نے اٹھایا اور سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کر کے کھولا تو تخت سامنے موجود تھا۔ ولی اللہ سے اگر کوئی کام جو سمجھے سوچے انسانی میں، عقل انسانی میں نہ آ سکے، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور استدراج پہلے بول چکا ہوں، جو کافر سے بھی ہو سکتا ہے، ہندو سے بھی ہو سکتا ہے، سکھ سے بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی غیر مسلم سے ہو سکتا ہے، کسی بھی مسلم سے ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور یا اللہ سے جو ایسا معاملہ سرزد ہوتا ہے اس کو کرامت بولتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ اللہ کے انبیاء اور رسول سے ظاہر ہو، اللہ کے نبیوں سے، رسولوں سے جو کام ظاہر ہو جائے جو سمجھ میں نہیں آتا، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے تو روشن ہوتا، دوبارہ بغل میں ہاتھ ڈالتے، باہر نکالتے، جو حالت ہوتی وہی ہوتی۔ یہ اللہ کے عطا کردہ معجزات میں سے تھا۔ یہ معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا، اور ہر نبی کو ایک ایک، دو دو، چار چار معجزے ملے۔ رسول اللہ کو سارے معجزات کی جامعیت عطا فرما دی گئی کہ جو معجزہ کسی میں نظر نہ آئے حضور کے ذات میں نظر آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی ذات کو اللہ کریم نے سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے لا تعداد معجزات ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ معراج ہے۔ وہ معراج ہے۔ اب معراج کا مطلب ہے عروج پکڑنا، بلندی کو جانا، اور بلندی کو جانا جو ہے یہ ہو سکتا ہے، بلندی پہ جانا یہ ممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا، یہ معراج جسمانی تھا، روحانی معراج نہیں تھا، شان نبوت سے یہ معراج نہیں تھا، یہ بشریت کے اعتبار سے معراج تھا۔ اور جیتے جاگتے اور ظاہر میں آنکھ کھولے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ یہ تھا۔ یہ کیسا معراج تھا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنن فانن مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں اور عرش کی بلندیوں کو، مقام کی حدود کو بھی کراس کر کے آگے حدود پہنچتے ہیں۔ روایتوں میں موجود ہے کہ حضور آگ میں سے بھی گزر گئے، ایک حصہ وہ بھی ہے کہ جہاں آگ ہے، آگ میں حضور کیسے گزرے؟ ایک دلچسپ بات ہی ہے، سماعت کیجیے۔ ایک جانور ہے پرندہ، شتر مرغ۔ شتر مرغ جو ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ چولہا میں سے، چولہے وچوں
بختہ انگارہ، وہ ثابت کا ثابت منہ میں ڈال کے نگل جاتا ہے۔ شاید آپ نے یہ بات آپ سے پہلے شاید نہ سنی ہو، شاید نہ پڑھی ہو۔ شتر مرغ جو ہے وہ آگ میں سے انگارہ، بختہ انگارہ آگ بلدی ہوئی، اس انگارے کو پورے کا پورا نگل جاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ نے شتر مرغ کا جو معدے کا نظام بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ اس کے معدے میں آگ اثر ہی نہیں کرتی، جو ہے آگ وہ بھی بجھ جاتی ہے، اور وہ کوئلہ داخل ہوتے ہی وہ سارے کے سارے بھسم ہو جاتی ہے، آگ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کریم کی مخلوق میں ایک جانور ہے، اس کو سمندل کہتے ہیں، سین میم نون دال لام۔ سمندل چوہا جیسے ہوتا ہے نا، چوہے کے ڈیزائن میں ملتا جلتا وہ جانور ہے، چوہا نہیں مگر اس سے ملتا جلتا وہ ہے، اس کے پار بھی ہوتے ہیں اور شکل ذرا ملتی جلتی ہے۔ اور سمندل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پورے کا پورا اگر تنور میں بھی چلا جائے، آگ جل رہی ہو تو جلتا نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سمندل جو جانور ہے اس کے پر کا بنا ہوا اگر رومال ہو، اسے دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ رومال میلا ہو جائے تو اس کو آگ میں پھینک دو، میل جل جائے گی، ختم ہو جائے گی، صحیح سالم رومال باہر آ جائے گا۔ شاید یہ دو چیزیں آپ نے اب سے پہلے ممکن ہے کہ نہ سنی ہو۔ اب بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ سمندل جو ہے ایک چھوٹا سا جانور ہے، چوہے کے ساتھ ملتی جلتی اس کی شکل ہے، اور اس کے پر سے بنا ہوا رومال جو ہے اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو جلتا نہیں ہے اور میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ شاید اللہ پاک نے وہ پرندہ بھی اس لیے بنایا، وہ جانور اس لیے بنایا ہے کہ جس کو نہیں سمجھ آتی اس کو آ جائے۔ اگر جانور چھوٹا سا اس کو آگ نہیں جلا سکتی تو رسول اللہ علیہ السلام کو بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ سبحان اللہ! رسول اللہ علیہ السلام کو بھی آگ نہیں جلا سکتے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک روٹی میں بھی لگاتا ہوں۔ بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں لگا رہی تھی، تو حضور علیہ السلام نے ایک روٹی لگائی تنور میں، ساری روٹیاں پک گئی، یہ روٹی ابھی کچی کی کچی ہی ہے۔ معلومات ملنے پر پتہ چلتا ہے چونکہ اس روٹی کو رسول اللہ علیہ السلام کے مقدس ہاتھ لگ گئے ہیں، اس لیے یہ 1-2 گھنٹوں کی بات نہیں ہے، پوری کی پوری جب تک قیامت نہ آئے تب تک یہ آگ میں رہے، اور دوزخ میں بھی اگر اس کو ڈال دیا جائے تو جل نہیں سکتی۔ اور جس روٹی کو رسول اللہ کے مقدس ہاتھ لگیں وہ روٹی تنور میں پک نہیں سکتی، تو جس شکم میں رسول اللہ علیہ السلام تقریباً 9-9.5 سال رہتے ہیں، وہ اماں آمنہ کیوں دوزخ میں جائیں گی؟ اور جس پشت میں رسول اللہ علیہ السلام رہے ہیں وہ عبداللہ کیوں بھلا دوزخ میں جائیں گے؟ اور بابا آدم علیہ السلام تک سارے کے سارے حضور کے جو آبا ہیں اور حضور کے سارے ابے اور حضور کی ساری اماں جو ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے باپ آدم تک اور میری ماں آمنہ سے اماں حوا تک، سارے ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی سارے پاک اسلاب اور پاک رحم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کے والدین کریمین پر جو شک کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جس نبی کے ہاتھ کے لگنے کی برکت سے روٹی کو آگ نہیں پکا سکی، اور 9 مہینے اور نہ جانے سالوں کے سال جس رحم میں اور جس پشت میں حضور کا نور موجود رہا، وہ بھلا دوزخ میں کیوں جائیں گے؟ بالکل بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب سمندر جو ہے وہ آگ میں نہیں جل سکتا، سمندر کا بنا ہوا کپڑا رومال جو ہے وہ آگ میں نہیں جل سکتا، تو سمندر کو بھی تو رب نے حضور کے صدقے بنایا ہے نا۔
ساری کائنات کو رسول اللہ کے صدقے سے بنایا گیا ہے۔ سمندر کو بھی اللہ نے حضور کے صدقے سے بنایا ہے، اور ساری کائنات کو رسول اللہ کے صدقے اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ جب اللہ نے ساری کائنات کو رسول اللہ کی وجہ سے بنایا ہے تو سمندر بھی حضور کی وجہ سے ہی بنایا ہے، کہ حضور کی عظمتوں کے اظہار کے لیے۔ اور میں نے تو پہلے بھی کسی بیان میں یہ بولا تھا، اللہ نے نظام کائنات بنایا، دنیا بنائی، مخلوقات کی تخلیق فرمائی، اور میدان معاشر قائم فرمائے گا، جنت بنائی اور دوزخ بنائی۔ یہ اول سے آخر تک سارا کچھ حضور کی وجہ سے ہے، رسول اللہ کی عظمتوں کو نکھارنے کے لیے ہے، حضور کی عظمتوں کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ میرے رسول کی، میرے حبیب کی عظمت کیا ہے، دیکھو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام آگ میں سے بھی گزرے، ٹھنڈک میں سے بھی گزرے، اور جسمانی طور پر گزرے۔ بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ کیا ہے؟ بشریت کے اعتبار سے حضور کو معراج کرایا گیا، جاگتے معراج کرایا گیا، بیداری میں معراج کرایا گیا، جسمانی طور پہ معراج کرایا گیا۔ تو حضور ٹھنڈک میں سے بھی گزرے، کچھ نہیں ہوا، حضور آگ میں سے گزرے، کچھ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب گئے؟ رات کی تاریکی میں۔ رات کی تاریکی میں ہم سیر کرتے ہیں تو ہم سیر کرنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں کہ موسم سہانا ہو، اجالا ہو، روشنی ہو۔ حضور علیہ السلام کی سیر کیسی تھی؟ روشنی کے وقت نہیں، رات کی تاریکی میں۔ اور رات بھی کون سی؟ جس رات چاند پہ نہیں چمکتا، 27ویں رات۔ 27ویں رات چاند پہ نہیں چمکتا، رات کا ٹائم ہے کہ دن والا سورج بھی نہیں چمک رہا۔ اچھا یہ کیا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیوں ایسا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے رسول اللہ کو بشری اعتبار سے جسمانی صورت میں، جسمانیت کے ساتھ جیتے جاگتے جو یہ معراج کرایا، تو بھی بتلا دیا کہ جس رسول، جس میرے حبیب کی جسمانیت کا یہ حال ہے، جس میرے حبیب کے جسم کا یہ حال ہے، جس میرے رسول کی بشریت کا یہ حال ہے، کہ جس رسول کی بشریت سورج کی روشنی کی محتاج نہیں، چاند کی چاندنی کی محتاج نہیں ہے، ٹھنڈک اور آگ کا خوف نہیں ہے، اور جہاں جا کے سید الملائکہ جبریل امین بھی ہاتھ کھڑے کر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بال کے نوک برابر بھی اگر میں یہاں سے آگے چلا تو غضب الہی کی وجہ سے، انوار و تجلیات الہ کی وجہ سے جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضور وہاں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، اور جہاں یہ زمین اور آسمان، تحت، فوق، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، یہ جہات ستہ اس کو بولا جاتا ہے۔ جہات ستہ کی مقدار جہاں ختم ہو جاتی ہے، رسول وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ کیا فرما دیا ہے کہ میرے رسول کی جو بشریت ہے وہ اتنی کمال کی ہے کہ میرا رسول مکان و لا مکان کی قید سے بھی بری ہے، مکان و لا مکان والی قید سے بھی بری ہے، سورج کی روشنی کا محتاج نہیں ہے، چاند کی روشنی کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی ضروریات ظاہری کا محتاج نہیں ہے۔ حضور کی محتاج ہے ہر محتاجی، محتاجی حضور کو نہیں ہے، محتاجی کو حضور کی محتاجی ہے، حضور کو محتاجی کی محتاجی نہیں ہے، رسول اللہ کو محتاجی کی محتاجی نہیں ہے، جبکہ محتاجی کو رسول اللہ کی محتاجی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کرا کے یہ بھی ثابت فرما دیا کہ ساری محتاجیاں جہاں لاجواب ہو جاتی ہیں وہاں سے رسول اللہ کی عظمتوں کا اظہار ہوتا ہے، اور محتاجی تو ہے میرے تیرے لیے، حضور کو بھلا کیا محتاجی؟ رسول اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے۔ محتاجی کو محتاجی ہے تو یہ محتاجی ہے کہ میرا حبیب میری طرف نگاہ فرمائے، میرا رسول میری طرف
نگاہ فرمائے بس محتاجی کو یہ محتاجی ہے، اور رسول اللہ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بے نیاز نے، بے مثال نے، با کمال نے، وحدہ لا شریک نے اپنی ساری مخلوق میں جو لا شریک بنا دیا ہے مخلوق کے اعتبار سے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ آیت کی طرف توجہ کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اور لفظ سبحان جو ہے یہ عربی میں رائج ماحول تھا کہ کوئی ایسا کام کہ جو عقل میں نہیں آ سکتا اس کو بیان کرنے کے پہلے سبحان اللہ کا لفظ بولا جاتا، تو رسول اللہ کریم نے سبحان کے لفظ سے آغاز فرمایا کہ یہ وہ پاک ذات ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، وہ پاک ذات جو ہے وہ اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے سیر کرنا اور ایک ہے سیر کروانا۔ بڑی سادہ عام فہم انداز میں، سادے انداز میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک نو مولود چھوٹا سا بچہ 10 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، 8 سال کا ہو، وہ اگر کھڑا ہو کے کہے کہ بھائی میں عارف والا سے چلا اور میں نے لاہور کی سیر کی، میں کراچی چلا گیا، میں سعودیہ چلا گیا، میں امریکہ چلا گیا، میں فلاں ملک میں گیا اور اتنی جگہوں میں میں نے سیریں کی اور سیر کر کے میں واپس گھر بھی آ گیا، بتاؤ بھلا یہ بات مان جاؤ گے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں کہ سننے والا کہے گا کہ جتنی تیری جسامت ہے، جتنی تیری عمر ہے، اور تیری عمر سے، تیری جسامت سے، تیری زبان سے، تیرے بول سے تیری سیر بڑی کیسے ہوگی بھائی؟ ہاں، اگر اس بچے کا ابا جو مال و در والا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، سمجھدار ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ ابا کہے کہ میں اپنے بیٹے کو اتنی جگہوں کی سیر کروا کے آیا، تو سننے والا فوری مان جائے گا کہ یہ درست کہہ رہا ہے۔ کیوں درست کہہ رہا ہے؟ بچے میں ہمت نہیں ہے، بچے کے ابے میں ہمت ہے، تو ابے نے بچے کو ساتھ لیا اور سیریں کروائی، واپس لے آیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا حبیب سیر کو گیا، نہیں، وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کروانے لے گیا، سیر کرانے لے گیا، طور و معراج پہ قصہ یوں عیاں ہوا، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ اپنے آپ کو اگر جاتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ ہے، اور جن کو لے جایا جاتا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی تو کہا نا، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ہی سراپا انتظار او منتظر۔ عبد کوئی اور چیز کا نام ہے، عبدہو اور چیز کا نام ہے۔ عبد حضرت موسیٰ ہیں کہ جو طور پہ جا کے اللہ سے ہم کلامی کے انتظار میں ہیں، اور عبدہو رسول اللہ ہیں کہ جو گھر ہیں، آرام فرما ہیں، سو رہے ہیں، انتظار نہیں فرما رہے، انتظار نہیں کر رہے، گھر کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے سو رہے ہیں، محو استراحت ہیں، اور آ کے کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کو بلا رہا ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ہی سراپا انتظار او منتظر۔ عبد کا انتظار، عبد کو انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ عبدہو وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً تھوڑے سے حصہ میں سیر کرائی، اور اس سیر کا بالکل دورانیہ بہت کم تھا۔ ہمالیہ پہ جانے والے، کوہ ہمالیہ پہ جو چڑھنے والا چڑھا تھا نا،
نہ جانے کتنا عرصہ وہ وہاں بھوکا پیاسا کھڑا رہا تھا کہ آپ آگے کرنا کیا ہے، اور بڑے دنوں کے بعد وہ پہنچا تھا۔ اللہ نے رات کے مختصر حصہ میں اپنے رسول کو معراج کرا دیا، لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، اور یہ وہ عظیم الشان جگہیں ہیں جن کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے ڈھیر رکھے ہیں، برکتیں رکھ دی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو دکھائیں۔ رؤیت جو ہے، رؤیت کا معنی ہوتا ہے جسم والی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، یعنی بصر کے ساتھ دیکھنا، اور بصیرت کے ساتھ دیکھنا اور چیز ہے، بصر کے ساتھ دیکھنا اور چیز ہوتا ہے۔ اور رؤیت جو ہے یہ جسمانی طور پہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے کہ آنکھوں، جسم والی آنکھوں، چونکہ معراج بشریت کے اعتبار سے تھا، معراج جسمانی طور پہ تھا، اور جسمانی اعتبار سے جسم والی آنکھوں سے وہ برکتوں کو دکھانا مقصود تھا، جو مسجد اقصی کے دائیں بائیں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں ان کو جسمانی آنکھوں کے ساتھ دکھانا مقصود تھا۔ ورنہ جو بصیرت ہے نا، اور یعنی یہ سمجھیں کہ بصر جو ہے نا، بصر بھی دیکھنا، بصیرت بھی دیکھنا ہے۔ بصر دیکھنا وہ ہے کہ جو جسم والی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور بصیرت دیکھنا وہ دیکھنا ہوتا ہے جو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں، اور جسم والی آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں۔ یہ بصارت کی بات ہو رہی کیونکہ معراج جسمانی تھا، بشری اعتبار سے تھا، اور اگر بصیرت کی بات کریں تو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کی بات۔ ابرہا کے لشکر کے بارے میں رب قدوس نے سورہ فیل کا نزول فرما دیا، لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے اصحاب فیل کا واقعہ نہیں دیکھا؟ فیل والوں کی کیفیت نہیں دیکھی؟ یہ تھی بصیرت۔ آسان انداز میں ہم یوں ہی کہتے ہیں یہ تھی بصیرت۔ اور لم ترى کیف فعل ربک بعاد جو فرمایا قوم عاد کے بارے میں، وہ بھی بصیرت تھی، اور باقی بھی معاملات کافی سارے ہیں۔ تو مختصر یہی ہے کہ یہاں بصیرت کی بات نہیں ہو رہی، بصارت کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، اور مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکتیں ہیں ان کی جسمانی اعتبار سے رؤیت کروائی، جسمانی آنکھوں سے رؤیت کروائی، دکھلا دیا کہ یہ برکتیں ہم نے رکھی ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ذات سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ اور یہ تھی رسول اللہ علیہ السلام کے جسمانی سیر، اور سیر کے بعد ہے معراج کی باری۔ اللہ نے چاہا تو اگلے جمعہ بیان کریں گے، اب نماز کا ٹائم قریب ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کی برکات سے ہمیں اللہ حضور کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی محبت رسول اللہ سے تب ہی ممکن ہے، تب ہی درست ہے جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ چلنے کی کوشش کریں گے، حضور کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کریں گے، تو ہی ہم رسول اللہ سے سچی محبت کے حقدار ہیں۔ اور سچے حضور سے محبت رکھنے والے ہم تب ہی ہیں جب حضور کے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں بھلائیاں عطا فرمائے، دین اسلام پہ استقامت عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا